میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, آج میں مہمان آپ کے پاس لے کر آیا ہوں, لیکن میں خود چل کے ان کے پاس آیا ہوں, ڈاکٹر فرحان ویٹ صاحب کے پاس, کیونکہ اس وقت الحمدللہ جو پاکستان ہے, ریاست پاکستان کو دنیا میں ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے. پاکستان اس وقت دنیا میں توجہ کا مرکز بن چکا ہے. امید کی جو کرن ہے جنگ بندی سے متعلق, جو ہے امریکہ ایران اسرائیل کی جو جنگ ہے, اس میں جنگ بندی کے لیے امید کی جو کرن ہے وہ پاکستان ہے. اور پاکستان سے متعلق خبریں آ رہی ہیں, ابھی تک آفیشلی تو اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا, لیکن اس کو آپ آفیشلی سمجھیں کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کرے گا بٹوین امریکہ اور ایران. تو الحمدللہ, اور سید عاصم منیر صاحب جو ہیں ان سے متعلق دنیا ان کو پریز کر رہی ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ جیسے مشکل آدمی کو اب مذاکرات کی میز کے اوپر لے کر آ گئے ہیں, اور ایرانیز بھی اتنے ہی مشکل ہیں جتنے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں. اور یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑی پاکستان کی جو ہے وہ کامیابی ہے اقوام عالم کے اندر. تو ڈاکٹر فرحان ویٹ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میں آپ کو بلانے کی وجہ یہ ہے جی, آج آپ کو ریکویسٹ دی ہے, آپ کا ٹائم بھی مجھے پتہ بڑا قیمتی ہے, کہ ایک طرف تو پاکستان بیک گراؤنڈ کے اندر یعنی جنگ شروع ہونے سے پہلے سے مذاکرات کرا رہا ہے, بیک ڈور جو ہے, اور باتیں کر رہا ہے, کمیونیکیٹ کر رہا ہے, لیکن بار بار پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک نفرت کا بیج بونے کی, جو حکومت پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک چنگاری لگانے کی تاکہ آگ لگے پاکستان کے اندر, ایک اٹیمپٹس جاری ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے, بالخصوص سید عاصم منیر, ان سے متعلق بھی گھٹیا پروپیگنڈا کیا, ایک جس کو کہتے ہیں جی کہ راجہ ناصر عباس گینگ, جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اور کچھ لوگ اس کو شیعہ جو ہے وہ کی طرف جو ہے وہ بینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے, اس لیے میں تھوڑا سا محتاط انداز سے بات کر رہا ہوں. تو یہ سارا معاملہ کیا تھا, اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ نفرت کا بیج بھی بونے کی کوشش کی گئی تاکہ آن گراؤنڈ آگ لگ سکے پاکستان میں. اچھا حسن بھائی, سب سے پہلے یہ کہ یہ کوئی سینسٹیو ایشو نہیں, میں سمجھتا ہوں کیونکہ پاکستان کے جو اہل تشیع ہیں جی, ان میں اور راجہ ناصر گینگ میں ہمیں فرق کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا جی. اب یہ جو راجہ ناصر گینگ ہے, اس کے 2 سے 3 کارندے ہیں. فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوئی شیعہ علماء کے ساتھ, اس میں آپ نے دیکھا کہ 80 سے 90 جو سے شیعہ علماء موجود تھے. جی. راجہ ناصر گینگ کے اس میں 4 سے 5 کارندے موجود تھے. یہ جو جتنی بھی میسیجنگ ہوئی ہے ساری کی ساری راجہ ناصر گینگ سے ہوئی. علامہ واحدی ہو گئے, آصف الوی ہو گئے, جتنے بھی باقی شیعہ علماء تھے وہ دوسری جانب کھڑے ہیں. اچھا جی. تو ہم اس کو شیعہ سنی کے مسئلے سے نہیں جوڑ سکتے. تو تبھی راجہ ناصر گینگ ہے نا. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے وہ سٹوری رکھنے لگا ہوں جو کہ اب ہمارے لوگوں کو نہیں پتا, لیکن چونکہ اب کل سے یہ ساری چیز اب کھل کے سامنے آ چکی ہے تو اب یہ آپ کو بتانا ضروری ہے کہ فیلڈ مارشل کی جو ملاقات ہوتی ہے وہ جمعرات کے دن ہوتی ہے جی, اور جمعرات کی شام کو وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ ایک پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ فیلڈ مارشل اور ڈونلڈ ٹرمپ جو سے ان کے درمیان میں گفتگو ہونی چاہیے پاکستان کی جانب سے اسی دن, اس ملاقات کے کچھ عرصے جمعرات کو. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر تو یہ جو راجہ ناصر گینگ تھا, ان کو تکلیف تھی فیلڈ مارشل کی باتوں سے, تو ان کو اسی ٹائم ہی بولنا چاہیے تھا. جو میں رات کو میٹنگ سے باہر آتے بولنا شروع کرتے تھے. ان کو کس نے روکا تھا؟ کیا ان کے پاس سوشل میڈیا پیجز نہیں؟ کیا تحریک انصاف والے اسٹیٹمنٹ آ گئے ہوں گے؟ اب جیسے ہی پاکستان سے وائٹ ہاؤس میں پیغام جاتا ہے تو وہاں پر اب آپ کو پتہ ہے کہ ایران جنگ کون کر رہا ہے, اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ اسرائیل ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ ٹرمپ کو باقاعدہ ایپسٹین فائل سے بلیک میل کیا گیا ہے. ٹرمپ کو اس جنگ کے لیے پش کون کر رہا ہے؟ امریکہ کی صہیونی لابی پش کر رہی ہے. یہ جو امریکہ کی صہیونی لابی ہے, اس کے 9 کلیدی سینیٹرز, ان 9 کے 9 سے پچھلے سال جب قاسم اور سلیمان عمران خان کے بیٹے امریکہ گئے, ان 9 کے 9 بندوں سے مل کے آئے. ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی پاکستان کی جانب سے امریکہ پیغام جا رہا ہے, وہاں سے صہیونی ریاست کو ایک پیغام جاتا ہے کہ جی پاکستان بیچ میں کردار ادا کرنے لگا ہے. اب عین جمعے کے دن, جمعے کے خطبوں میں یہ جو 4 سے 5 لوگ ہیں یہ بیٹھ کر بیان بازی شروع کرتے ہیں, اور ان کا دیکھیں جو کی نیریٹو ہے ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے. کی نیریٹو یہ نہیں تھا کہ جس کو ایران جانا ہے وہ ایران جائے, وہ تو انہوں نے سوشل میڈیا سے اٹھایا نا. کی نیریٹو یہ تھا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہیں ہو سکتی, پاکستان کیوں ٹرمپ کے ساتھ دوستیاں کر رہے ہیں. آپ اس میسج کے اوپر غور کریں کہ بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان کا جو فیلڈ مارشل ہے اس کی ٹرمپ سے اسلام دعا کیوں ہے. جی آپ اس میسج کو آج دیکھیں کہ جیسے ہی یہ اتوار کو سارا فائنینشل ٹائمز میں آرٹیکل آ گیا کہ جی فیلڈ مارشل کا اور اسرائیل کا اور ٹرمپ کا جو سے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے ہوگی, اور یہ پوری خبر آئی ہے. جی
تو اس پوری خبر کے بعد اسرائیل کا جو وزیر ہے اس نے سوشل میڈیا پہ آ کر کہا کہ ٹرمپ بے شک جنگ میں آئے یا نہ آئے، اسرائیل یہ جنگ کو جاری رکھے گا. پتا کیا چلتا ہے آپ کو کہ اسرائیل کو تکلیف ہے، اور اسرائیل کی تکلیف بھی کیا ہے کہ پاکستان کے امریکہ سے یا ٹرمپ سے تعلقات کیوں ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک ہی گولڈ سمتھ پارٹی، ایک ہی ہینڈلز ہیں، ایک ہی وقت پہ کیمپین لانچ ہوتی ہے، وہی بندہ کیمپین لانچ کرتا ہے جس کو عمران خان نے یہ لیڈر آف اپوزیشن کی سیٹ دے کے خریدا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کا اور صہیونیوں کا جو پورا موقف ہے وہ بالکل ایک ہے. اس سے پیچھے آپ جائیں اسد بھائی، اب ماضی میں جائیں نا، غزہ پیس ڈیل ہوتی ہے. آپ کا کہنے مطلب ہے کہ جو راجہ ناصر گینگ ہے یہ ایران کا خیر خواہ بھی نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو تباہی ہوئی جنگ کے دوران، دیکھیں جنگ ہے نا، وہ جنگ چل رہی ہے، جنگ میں فائدہ نہیں ہوتا، جنگ میں ہر ایک کا نقصان ہوتا ہے، کنسیڈر کیا جاتا ہے کس کا کتنا نقصان ہے. تو یہ جو ڈسٹرکشن ہے، شہادت ہے، سب سے بڑا نقصان تو آیت اللہ خامنہ ہی ہے. اتنا قیمتی آدمی ٹھیک ہے، وہ ان کو جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور کتنی جو شہادتیں ہوگی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ امن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور صلح حدیبیہ اس ایک بڑی مثال ہے. میں آپ سے سادہ سے سوال جواب کروں گا، آپ نے یس یا نو کا جواب. اچھا ٹھیک ہے. پہلا سوال کیا ہے، کیا اسرائیل پاکستان کو نشانہ بنانا چاہتا ہے؟ جی. کیا اسرائیل پاکستان کو نشانہ بنانے کی اکیلے جرأت کر سکتے؟ نہیں. کیا اسرائیل نے پچھلے سال بھارت کی مدد سے پاکستان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی؟ ہیروب ان کے آئے تھے، ہم نے دیکھے. کیا اسرائیل بھارت کے ساتھ مل کے فلاپ ہوا؟ بری طریقے سے. اگر اب اسرائیل نے پاکستان کو نشانہ بنانا ہے تو اسرائیل کو کس ملک کی سپورٹ چاہیے؟ جاری بات امریکہ کی. تو اگر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات بنیں گے تو کیا اسرائیل کا ایجنڈا پورا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا نا؟ ہم نے اس بنیادی نقطے کے اوپر غور کرنا ہے. آپ دیکھیں جو غزہ پیس ڈیل ہوئی، ان لوگوں نے بیٹھ کے بڑی تنقید کی، پاکستان کیوں پیس بورڈ میں جا رہا ہے، ہم نے ٹرمپ کو کیوں نامزد کیا. آپ مجھے بتائیں پچھلے انسانی المیہ بن چکا تھا، پانی تک نہیں تھا. پچھلے 2 ماہ سے کیا غزہ میں بمباری ہوئی ہے کہ نہیں؟ مطلب اس میں 2 سال میں تو ہوئی ہے جی. پچھلے 2 سالوں میں جنگ بندی سے پہلے 64,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. جنگ بندی کے بعد یہ نہیں کہ چاہتے رک گئی ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن 4,000 لوگ شہید ہوئے ہیں. میرے پاس سٹیٹس موجود ہیں. اس سے بھی کم ہوئے ہوں گے. جی جی ہاں جی. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس جنگ میں، یہ جو غزہ میں اسرائیل جنگ کر رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ ہم جینوسائیڈ کریں، لوگوں کا خاتمہ کریں، لوگوں کا خاتمہ ہوگا، ہم ختم ہی کر دیں گے، قبضہ کر لیں گے. ہاں. اب پاکستان نے امریکہ سے تعلقات کی وجہ سے اسرائیل کے ایجنڈے کو ناکام بنایا. وہاں پر یہ بھی چیز تھی، کچھ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی لیگیسی چھوڑنا چاہتے تھے کہ میں مڈل ایسٹ کا بیسیکلی ان کے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ میں یہ جو غزہ والا ایشو ہے، یہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات تو نہیں کی انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا یہاں پر میں امن کروں گا. اب ایک کوشچن میرا آپ سے یہ ہے کہ الحمدللہ جس طریقے سے پاکستان نے یہ ساری کامیابیاں سمیٹی ہیں اور اب دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے کہ بھئی یہ پاکستان ہوسٹ کرے گا، تو ہمارے پڑوس میں بھی صف ماتم بچ گیا ہے. دیکھیں ہمارے کچھ جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں، آئی ڈونٹ نو کہ وہ شاید انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہوں، لیکن وہ بتاتے ہیں اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا یا عمران خان کے حمایتی ہیں، وہ اس پر جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ کو بچا رہا ہے پاکستان. اب وہ یہ بات لے رہے ہیں. ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ ایران کے اندر کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں، ایران کے اندر کتنے لوگ ہاسپٹلس کے اندر اس وقت زخمی ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ فائنینشلی کتنا لاس ہو چکا ہے، اور مذاکرات کے اوپر آ کر ایران کو کیا مل سکتا ہے. دیکھیں یہ بات ہے کہ، اور پچھلی مثال یہ تھی کہ صلح حدیبیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے میں بتایا، ہمارے لیے ایک روشن مثال موجود ہے کہ جس میں ایٹ پوائنٹ جو مسلمان جو صحابہ کرام تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے بڑا کمزور فیصلہ کیا ہے، جبکہ مسلمان اسٹرانگ فوٹنگ پر موجود تھے. تو وہ کفار بڑے خوش تھے کہ ہم نے شاید جو ہے وہ بڑا تیر چلا لیا، لیکن 1 سال بعد مکہ فتح ہوتا ہے بغیر ایک بندہ قتل کیے. تو یہ وزڈم تھا پروفٹ محمد کا. تو یہ مشہد رائے ہمارے لیے. تو ہم تو اسی کے اوپر ہی چلتے ہیں جی کہ معاہدہ ایسا ہو جائے جس سے قیام امن آ جائے اور آپ کا آبجیکٹیو اچیو ہو جائے. تو اب شاید ان لوگوں کا آبجیکٹیو جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ کچھ اس اہم رول پلے کر لے گا. لیکن میں بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب انڈیا کہاں کیوں اتنا صف ماتم ہے. دیکھیں جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں نا انڈیا کی یا ٹرمپ کی، یہ دونوں جو سے اس ٹائم بطور مہرے آپریٹ ہو رہے ہیں، تو ان کا نہ جو حالات ہیں ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے، کیونکہ ان لوگوں کے پیچھے سے رسیاں اسرائیل کے پاس. اچھا وہ ان کو کھینچتا ہے جدھر لے کر جانا ہے. اسرائیل کا کی ایجنڈا کیا ہے کہ جتنی بھی بڑی مسلمان ریاستیں ہیں ان کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کریں. اگر مسلمان ریاستیں ٹوٹ کر 3 سے 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی تو گریٹر اسرائیل کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. تو اب ایسے ہی جیسے عراق کے ساتھ ہوا ایران کے ساتھ کرنا ہے، ایران کے بعد جو سے ہم نے پاکستان کے اوپر جانا ہے. اور بالکل وہی سیم ٹو سیم آپ اسٹریٹجی دیکھیں کہ ان کو اکٹھا ہونے سے مسلمانوں کو کیسے روکا گیا. میں آپ کو پھر سوشل میڈیا کی مثال دے رہا ہوں کہ کیا اس جمعے سے پہلے
پاکستانی سوشل میڈیا پر اسرائیل کو لانتے پڑ رہی تھی کہ نہیں تھی پڑ رہی تھی ٹھیک ہے. لیکن اس جمعے کے بعد سے پاکستانی سوشل میڈیا میں پچھلے 4 دن کیا گفتگو فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, عاصم منیر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, شہباز شریف کو کر رہے ہیں, اور جو فرقہ پرست عناصر ہیں وہ بیچ میں جی شیعہ ہے تو یہ سنی ہے, تو یہ شیعہ ہے تو یہ سنی ہے. تو اب ہوا کیا کہ پچھلے 4 دنوں میں سارا فوکس اسرائیل سے ہٹا کے, ایران سے ہٹا کے پاکستان کے اندر لے کے آ کہ پاکستان اپنے اندرونی معاملوں میں الجھ جائے, یہاں پر ان کا کوئی رول ادا نہیں کرنا. تو یہ جتنا گینگ ہے راجہ ناصر کا, میں کھل کے کہتا ہوں کہ یہ صہیونی ایجنڈوں کی تکمیل کر رہے تھے, اور جو پاکستان کے حقیقی شیعہ علماء ہیں ان کے بیانات بھی آئے ہیں اور وہ سارے کھل کر بول رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان میں باقاعدہ پاکستان کے حق میں بڑی بڑی ریلیز ہو رہی ہیں, باقاعدہ اس کے ویژولز ٹی وی کے اوپر چل رہے ہیں. تو یہ سارا جو فتنہ ہے وہ ان لوگوں نے پھیلایا. دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ جو علماء اکرام کو بلایا, ان کے ساتھ افطار کیا, اور ان کو بلانے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ علماء اکرام جو ہے ایک ان کے پاس بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ ممبر ان کے پاس ہے, وہاں پر وہ اپنے درس کے ذریعے تلقین کریں کہ ہمیں اس ایشو کے اندر جو ہے ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں, اور یہ بیسیکلی کیا جنگ کیا ہے, اس وجہ سے ممبر کو استعمال کریں تاکہ پاکستان کے اندر جو انتشار کی سازش ہو رہی ہے وہ کامیاب نہ ہو. تو یہ ان لوگوں نے, تو آپ کی بات کو میں سیکنڈ کر رہا ہوں کہ علامہ راجہ ناصر گینگ نے اس میں تو چنگاری ڈالی ہے جی, اور یہی کام ہے نا ان کا. تو اب اس کا پاکستان ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے, تو کانسیکوینس آئے گا یا نہیں آئے گا؟ حسن بھائی میرے خیال سے اگر پاکستان واقعتاً اس میں کامیاب ہو گیا جنگ بندی کے بعد, پھر جنگ بندی تو 2 لوگ جو سے ہیں صہیونیوں کے ٹاپ ٹارگیٹس ہوں گے. نمبر 1 ڈونلڈ ٹرمپ, نمبر 2 فیلڈ مارشل عاصم منیر. پھر ان کی کوشش ہوگی کہ کچھ بھی کر کے ہم ان دونوں بندوں کے اوپر کوئی پوری کیمپینز لانچ کروائیں, یا کسی طریقے سے ان دونوں بندوں کو منظر سے ہٹایا جائے تاکہ ہم اپنے پرانے ایجنڈے کو دوبارہ پائے تکمیل پہنچا سکیں. تو ابھی پوری کوشش یہی چل رہی ہے کہ ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جائے. ابھی بھی آپ دیکھیں صہیونی میڈیا ٹرمپ کے خلاف باقاعدہ لانچ ہو چکا ہے. آج بھی اسرائیل نے باقاعدہ ایران کے وہ جو پاور پلانٹس ہیں ان پہ خود حملہ کرنے کی کوشش کیا, لیکن ان کی اتنی کیپیبلٹی نہیں تو اتنا کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن پارشلی انہوں نے ڈیمیج کیا ہے. تو اب یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے فیلڈ مارشل کی بھرپور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. دیکھیں یہاں پر فرقہ واریت کا عنصر حسن بھائی تب آتا ہے جب ایک محسوس فرقے کے خلاف ہوتا. آپ دیکھیں کہ افغان طالبان کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے, کیا وہاں پر کسی کا فرقہ دیکھا گیا؟ نہیں. کیا پاکستان میں جو بھی فتنہ فساد پھیلاتا ہے اس کا فرقہ یا پارٹی دیکھی گئی یا نہیں دیکھی گئی؟ اس کے بعد اب آپ ادھر دیکھیں کہ یہاں پر بھی کلیئر کٹ میسج دیا گیا کہ آپ کو خدا کے واسطے اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. بطور مسلمان حسن بھائی ہمارا جو پرائمری گول ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے نیبرز کو دیکھنا ہے. ہمارے نیبر میں کشمیر موجود ہے کہ نہیں؟ پاکستان کی جو اولین ذمہ داری ہے وہ کشمیر کے لیے. غزہ بھی ہمارا قبلہ اول ہے, لیکن وہ ہمارے سیکنڈری لیول پر ہے کیونکہ وہ ہماری پراکسیمیٹی میں نہیں آتا. تو ہم جو سے کم از کم اپنا تو کریں نا. پھر مطلب یہ کہ ان کا ایک جو اتنا عجیب و غریب قسم کا نیریٹو ہے کہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی پاکستان کو یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. او بھائی آپ نے جب ایران کا انڈیا سے تعلق بن رہا تھا اس ٹائم آپ نے کیا وہاں پر ایسے لیکچر دیے تھے؟ اگر تو آپ نے دیے ہیں, اگر تو ان میں سے ایک بھی راجہ ناصر گینگ کے بندے نے بولا ہے کہ ایران انڈیا سے کیوں تعلق قائم کر رہا ہے, ایران کو یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی چاہیے, اور آج وہ پاکستان پہ تنقید کر رہا ہے, میں اس بندے کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یہ بندہ حق کے اوپر, لیکن ان کا ایک بیان آپ کو نہیں ملے گا. تو اسٹریٹجک ٹائمنگ این اس وقت جب پاکستان مذاکرات شروع کرتا ہے اور اسی ٹائم ان کا لانچ ہونا, ایک ترتیب میں لانچ ہونا, ایک ساتھ لانچ ہونا, ایک مطلب آپ دیکھیں کہ باقاعدہ پلان بنایا گیا کہ ہم نے جمعے کے خطبوں کا استعمال کرنا ہے, اور ہم نے وہ سارے جو ویڈیوز ہیں وہ نکال کر تحریک انصاف کے اکاؤنٹس کو بھیج دی. ہاں جی, یہ تحریک انصاف کی جو کوآرڈینیٹڈ کیمپین ہے آپ چیک کریں, شہباز گل سیم ٹائم پہ ٹویٹ کرتا ہے, پی ٹی آئی آفیشیل سیم ٹائم پہ ٹویٹ کرتا ہے, عمران ریاض سیم ٹائم پہ کرتا ہے, صابر شاکر ایک ٹائم پہ کرتا ہے, جتنے یوٹیوبرز ہیں سارے اکٹھے لانچ ہوتے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے؟ پلانڈ اور کوآرڈینیٹڈ مہم ہے, اور اس کے پیچھے ان کا ایجنڈا. اچھا ایک اور چیز میں ویورز کو بتا دوں اپنے اس حوالے سے کہ آج بھی میں کہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر, ڈپٹی پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل گزشتہ رات سے اس وقت تک کنٹینیوسلی ان کی انگیجمنٹ چل رہی ہیں, اور پاکستان نہ صرف ایران, امریکہ بلکہ جو دیگر اس معاملے کے حوالے سے افیکٹڈ کنٹریز ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں ان سے پاکستان کی بات چیت چل رہی ہے. آفیشلی اس وقت تک اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی جائے گی جب تک دونوں فریقین کے درمیان جو مذاکرات کے اوپر جو یعنی مزید پیش رفت نہ ہو جائے. اور بس یہ اب اس کی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ طے ہو رہی ہیں لیسٹ. تو انشاءاللہ پاکستان بڑا پر امید ہے کہ پاکستان دونوں فریقین کے درمیان نہ صرف جنگ بندی کرانے میں کامیاب ہوگا بلکہ ایک وے فارورڈ کے حوالے سے معاہدہ جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے ورکنگ جاری ہے. اور اس پر
کیا سرائیوں سے زیادہ جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. لیکن میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ جس طرح پہلے ریجننس تھوڑی شو کی تھی ایران نے, تو یہ امید کی جائے, مجھے امید ہے کہ اس مرتبہ شاید وہ ریجننس نہیں رہے گی. لیکن ایک بات ماننے والی ہے کہ جو ایرانی قوم ہے اس نے ثابت کیا وہ واقعی ایک قوم ہے, وہ ہجوم نہیں. جتنی تباہی ایران کے اندر ہوئی ہے اس کے باوجود انہوں نے اپنی شکست تسلیم نہیں کی, انہیں موت کا خوف نہیں آیا, اور انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اور زندگی بھی ان کی معمول میں رہی. یعنی وہاں پر حملوں کے باوجود لوگ نہ ڈرے نہ سہمے, انہوں نے اپنی روٹین کو جاری رکھا جیسے معمول کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے. اسرائیل کے اندر اس کے برعکس معاملات رہے. جو ریسنٹلی ایک اٹیک وہاں پر سکسیسفل ہوا جو کہ 2-3 ریزیڈینشیل بلڈنگز تھی ان کو ہٹ کیا, تو جس کے حوالے سے نیتن یاہو تو کہہ رہا ہے کوئی اموات نہیں, لیکن 50-60 اموات ہوئی, اور اس کے بعد وہاں پر پینک پھیل گیا. یہ پہلا نقصان ہوا ہے, بڑا نقصان, جو کہ جانی نقصان اسرائیل کے اندر ہوا. لیکن اس کے بعد نیتن یاہو جو ہے اس نے جھوٹ بولا, اس میں کوئی ڈیتھ نہیں ہے, اور پھر جو پینک پھیلا. حسن بھائی, یہ جو صہیونیوں کا عقیدہ ہے نا اس جنگ کے متعلق, یہ جو بنجامن نیتن یاہو بھی لے کر چل رہے ہیں, آپ اگر غور کریں اس کے فیزز ہیں. سب سے پہلے 2022-23 میں آپ کو خبریں آنی شروع ہوئی تھیں کہ دجال کے آنے سے پہلے انہوں نے ایک بچڑا ذبح کرنا تھا. جی, جینیٹک انجینئرنگ سے انہوں نے باقاعدہ وہ ایک بچڑا تیار کیا, اس کو ذبح کیا. سیکنڈ نمبر پر جو ان کی پریڈکشن ہے, اور ہماری احادیث میں موجود ہے, کہ دجال کا جو ظہور ہے ایران کے شہر اصفہان سے ہوگا, اور اس کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی فوج ہوگی. جی, اس وقت ایران میں جو یہودیوں کی پاپولیشن ہے وہ 10,000 ہے. تو وہ یہ ہے کہ ان کیس ایران گرتا ہے, وہاں پر اسرائیل کا آنا جانا بنتا ہے, پھر جا کے وہ جو تعداد ہے 10,000 سے بڑھ کے آپ کو 70,000 ہوتی آنے والے چند سالوں میں نظر آئے گی. تو ان کا جتنا بھی کی فوکس ہے وہ سارے کا سارا یہ ہے کہ ہم کسی طریقے سے ایران کو گرائیں, یہاں پر اپنے لوگ لا کر بسائیں, تاکہ ہم جو ان کی پاپولیشن ڈیموگرافکس ہے وہ چینج کریں, اور کل کو ہمارے لیے حالات جو ان سے سوٹیبل پیدا ہوں. وہ گریٹر اسرائیل, جی وہی گریٹر اسرائیل والا جو ان کا ایجنٹ ہے. لیکن اس میں ابھی انشاءاللہ نہیں, تو نیتن جو آپ سمجھتے ہیں اتنا لانگ ٹرم دیکھ رہا ہے, وہ تو اپنے الیکشن نہیں دیکھ رہا. نہیں ایسا بھائی, یہ جو لوگ ہیں نا یہ بڑے ہارڈ کاز کے ساتھ اور ریجڈ قسم کے لوگ ہیں, ان کا اپنے کاز کے ساتھ ہے. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو مسیحا آئے گا, جو ان کا اپنا عقیدہ ہے وہ یہ کہ ہمارا جب مسیحا آئے گا تو پوری دنیا پر ہمیشہ کے لیے ہماری سلطنت قائم ہو جائے گی. مطلب یہ کہ اس سلطنت کا کوئی خاتمہ نہیں ہوگا, پھر ہمارے جتنے بھی یہودی پیدا ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ان سے ہیں وہ آگے مزید ترقی کریں گے, اور ہمارا پوری دنیا پہ کنٹرول رہے گا. اور ہم یہ جو گوئمز ہیں, ہمیں جو مسلمانوں کو یا عیسائیوں کو یہ لوگ گوئمز کہتے ہیں, کہ یہ جو سے ہمارے سلیوز بنیں گے, تو ان کو مارنا, ان کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہوگا. جی, قدرت کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ تو ایفرٹس ہیں, لیکن یہ ان کے آبجیکٹیوز رکھے ہوئے انہوں نے, لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے رب کو منظور ہوتا ہے. ایک حسن بھائی آخر میں ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اور ہماری آڈینس کے لیے بھی, اگر کوئی کنفیوز ہے ابھی بھی کوئی سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے سے, یار خدا کا واسطہ ہے, میرا سب سے گزارش ہے کہ ذرا عقل استعمال کریں. پاکستان کو کبھی وارا نہیں کھاتا کہ ہمارے مغربی بارڈر میں ایران کے اندر اسرائیل آ کر بیٹھ جائے. پاکستان کو یہ چیز کبھی وارے نہیں کھا سکتی, ٹھیک ہے. تو اس لیے پلیز یہ فضول قسم کی بکواسیات پر توجہ نہ کیا کریں جس میں کہتے ہیں پاکستان ایران کا دشمن ہے اور ایران کے خلاف ہے. ادھر اگر صہیونی آ کر بیٹھتا ہے, سب سے زیادہ نقصان پاکستانی اسٹیٹ, پاک فوج, پاکستانی ریاست. کیونکہ انڈیا میں تو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں نا جی. قدرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہے نا یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے, تو لہٰذا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, جو میرے رب کو منظور ہے. تو یہ دنیا کی جو سازشیں یہ چلتی رہی ہیں, پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد کے اوپر وجود میں آیا ہے, اور انشاءاللہ تا قیامت ہمارا ملک یہ قائم رہے گا. ایک بار پھر مجھے تو فخر ہے آج اپنی جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر, بالخصوص پرائم منسٹر اینڈ ڈپٹی پرائم منسٹر کے اوپر, اور مجھے فخر ہے سید عاصم منیر کے اوپر کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو اقوام عالم کے اندر جو ہے وہ ممتاز بنایا ہے. اور اس میں اگر سب سے زیادہ کریڈٹ بنتا ہے تو وہ سید عاصم منیر کا بنتا ہے, کیونکہ ان سے متعلق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یعنی کہتے کہتے اس کی زبان نہیں تھکتی کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل. وجہ یہ ہے کہ وہ تو بڑے بڑے وزرائے اعظم کو بلی کرتا ہے, وہ بڑے بڑے جو ہے وہ پریزیڈنٹس کو جو ہے وہ بلی کرتا ہے, لیکن سید عاصم منیر کا ایبسنس کے اندر بھی ان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کوئی وجہ ہوتی ہے, اور یہ وجہ یہ ہے کہ حافظ قرآن ہے, اور اس نے اپنی زندگی جو ہے اس کے اندر وہ قرآن پاک سے رہنمائی لیتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال جو بنیاناً مرسوس کا نام رکھا تھا انہوں نے, وہ بھی قرآن پاک سے نام لیا تھا. انہی الفاظ کے ساتھ جی اجازت چاہوں گا, انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.